جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ جب تم کسی صاحب علم کو دنیا کی طرف مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ دین کے بارے میں وہ قابل الزام ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا خواہاں ہوتا ہے اسی کی دھن میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ خالق واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے، حکم شرع پر عمل کرے۔ تم نے لوگوں کو کیوں غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا۔ خشوع خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حرکات سے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو میرے عیوب پر مجھے مطلع کرتا ہے۔ جب عالم کو لغزش ہوتی ہے تو اس سے ایک عالم دنیا جہاں لغزش میں پڑ جاتا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تو فرمایا، کیا تو مجھے اور اپنے نفس کو ہلاک کرتا ہے؟ اگر میں ایسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت وسیع سے اپنی روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں غازی ہو کر مروں۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ تلوار فروخت کرنا ہے۔ کسی کی دینداری پر اعتماد نہ کر، تا وقت کے طمع کے وقت اسے نہ آزما لے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت جان۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی سا ہو۔ نہیں دوستی رکھتے مومن مخالفین خدا و رسول سے، اگرچہ ماں باپ ہوں۔